بڑے بڑے مسائل دنیا میں قومی اتفاق رائے سے حل کیے جاتے ہیں. گلوبلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سب مل کر بیٹھتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ جس کا حل سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس سے آسان ہو جاتا ہے رستہ, آگے کا روڈ میپ. ماضی میں ہم نے دیکھا یمن وار کا معاملہ ہو, افغانستان ایشو ہو, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی اور کوئی ایسا رستہ اختیار کیا جاتا تھا جس سے وقتی طور پر کرائسس تھم جاتا تھا. ابھی تو ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی, تو قومی اتفاق رائے اس معاملے پر کیسے ممکن ہو پائے گا؟ سنگل لائنر اتر کر لیں بات. جی کریں نیئر صاحب کریں, سنگل لائن دے دیں, کیا ہوتا مسئلے کا حل نکل ہے کوئی. پلیز اٹس یور سبجیکٹ پلیز. نہیں چلے نہیں اچھا, میں یہ دیکھیں اس وقت قومی اتفاق کس چیز پہ ہوگا. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے کتنے مسائل ہیں, ہم کس چیز کے اوپر اتفاق کریں گے. یمن کے معاملے پہ پارلیمنٹ نے لیڈ لی تھی, پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئی تھی, پارلیمنٹ کے اندر ایک واضح موقف لیا گیا تھا. تو اس وقت تو یہی پتہ نہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے. اس وقت تو ایک غیر آپ کی نمائندہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہ آلدو کہ وہ پریس کانفرنسز روز کرتے ہیں, لائن لگا کے سارے معزز وزیر بیٹھتے ہیں اور دنیا بھر کے مسائل کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے ان کا انتخاب کروانا ہے اس کے اوپر وہ روشنی نہیں ڈالتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں پولیٹیکلی کہ ہم قومی اتفاق رائے کر سکیں. اور باقی یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی تو ہے نہیں ہے, عرصہ دراز سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, عرصہ دراز سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جس طرح بھی آپ نے بلاول صاحب کی شارٹ بھی سنائی, ان کا کلپ سنوایا, وہ فرما رہے تھے کہ وہ افغانستان سے جو اسلحہ چلا وہ اب سندھ کے بھی کچے کے علاقے میں پہنچ گیا ہے. تو وہ جو پکے میں ان کی حکومت تھی وہ اس وقت سوئی بھی تھی, وہ کیا کر رہی تھی پکے والی حکومت کہ کچے میں اسلحہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اب مطلب کہ اتنی مذائقہ خیز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب وہ یہاں پہ بھی آ گیا, اب وہ وہاں پہ بھی آ گیا. تو حکومت تو یہیں پہ تھی, تمام ادارے یہاں پہ تھے, سب کچھ چلو, کیوں نہیں آپ نے اس کو روکا. تو میرے خیال میں صرف ایک دوسرے کے اوپر ہم بلیم گیم کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قومی مفاد جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں اتفاق رائے سے چیزوں کو کرنا چاہیے, لیکن چیزیں اتنی سمپل ہے نہیں ہیں جتنی ہم سمپلسٹک اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. اس کا کوئی سمپلسٹک حل نہیں ہے, اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہماری اپنی کج فہمیاں ہیں. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو اعتراف نہیں کریں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو مجھے اس کا کوئی شارٹ ٹرم کوئی اس کا حل نہیں لگ رہا. باقی یہ ہے کہ لانگ ٹرم اس کا کس طریقے سے حل نکالا جائے وہ تو آپ کو اپنے نیبر سے بات کرنی پڑے گی. ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں پائیدار اور استحکام اگر آئے گا ہمارے ہمسایہ ملک میں تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو پاکستان کو ان سے مل کے جل کے اس مسئلے کو نکالنا پڑے گا. اور اس پہ مورل پینک بھی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی جو 25 لاکھ ادھر افغانی ہیں خدا نہ خواستہ وہ سارے کرمنلز ہیں, 1 کروڑ پاکستانی پوری دنیا میں رہتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کا زینوفوبیا, اس طرح کی تنگ نظری بھی ہمیں نہیں کرنی. ہر سارے افغان جو ہیں خدا نہ خواستہ وہ کوئی کرمنلز تو نہیں ہیں, وہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح جو لاکھوں پاکستانی برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ برطانیہ کے نیشنلز ہیں. تو اسی طرح اگر افغان کو یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو پاکستان میں رہتا ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہ بھی نیکسٹ جنریشن ہے. تو اس طرح ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے, ایک بہتر طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں اپنی پرائورٹیز بھی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہم نے کس مسئلے سے ڈیل کرنا ہے, مسئلہ کیا ہے, کہ ہم نے سیاسی جماعتیں توڑنی ہیں یا ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے. یہ ہم نے اپنی ترجیحات بھی سیٹ کرنی ہے ایز اے ملک. دوسری بات یہ ہے کہ ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں وہ آپ جغرافیائی حدود پہ تو مذاکرات کر سکتے ہیں. آپ آئرلینڈ کی بات کر لیں یا کسی اور جگہ کی بات کر لیں, وہ ایک جغرافیائی مسئلہ تو ہو سکتا ہے. نظریاتی حدود میں مجھے آپ بتا دیں کہ دنیا کی تاریخ میں نظریے پہ کہیں مذاکرات ہوئے ہوں اور ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے. جب وہ نظریاتی طور پہ ہی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو جو حوالے سے جو وہ نظریہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں مذاکرات سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات سے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, لیکن کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہے. حل اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ کی توجہ اس طرف ہوگی, دیگر مسائل کو چھوڑیں, وہ بعد میں بھی ہم ڈیل کر لیں گے, اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمسایوں کو بھی آن بورڈ. ایک کے بعد ایک تاریخ آتی تھی لیکن وطن واپس آنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اب ایک اجلاس میں فیصلہ کیا گیا اور لاہور میں ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور پھر بعد میں ریلیاں نکالی جائیں گی مختلف شہروں میں. آپ نے ایک بار تبصرے تجزیے میں کہا تھا کہ اٹس a bit late for نون لیگ to recover from the damage. Do you still think so? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ جہاں پہ یقیناً ان کا ووٹر سپورٹر خوش ہوگا, پاکستان کی قوم خوش ہوگی کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, وہیں پہ تھوڑی سی لوگوں کے اندر فکر بھی ہوگی کہ میاں صاحب تو علاج کے لیے گئے تھے,
سچویشن کلیئر نہیں کی, انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا علاج مکمل ہو گیا ہے, جو بھی پروسیجرز ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ 4 سال سے تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ علاج مکمل ہوگا تو وہ واپس آئیں گے. تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ یقیناً قوم فکر مند ہے کہ عظیم لیڈر واپس آ رہے ہیں اور علاج ان کا ہونا ضروری ہے, علاج کروا کے وہ آئیں. دوسری بات یہ کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کا عظیم و شان استقبال ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کاکڑ صاحب کی ایک شارٹ بھی سنائی اور کاکڑ صاحب نے بتایا کہ قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی اور جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق چیزیں چلیں گی. تو آپ کو پتا ہے وہ تو بڑے قانون پسند ہیں. تو یہ ایک اشتہاری اور مفرور کا استقبال کاکڑ صاحب کس طرح اجازت دیں گے, یا کس طریقے سے نقوی صاحب اجازت دیں گے؟ ان کو تو جہاز سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا, وہ تو مطلوب ہیں, وہ تو گرفتار ہو جائیں گے. تو وہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ تو یہ اس حوالے سے بھی چیزوں کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے, گرفتار نہیں ہوتے, جیل نہیں جاتے, تو ان کے قانونی مسائل تو حل نہیں ہوں گے. باقی واپس آنا, سیاست میں حصہ لینا, الیکشن لڑنا, دیکھیں یہ ان کا آئینی حق ہے, وہ ملک کے ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. اب وہ آ کے کیا ووٹروں کو اپنی طرف یا ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی سچویشن ہے 16 ماہ کے دوران, اب جو جس قسم کی سچویشن ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کی معیشت جدھر ہے, آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی 2000 بجلی کے میٹر چوری والے پکڑے گئے, 10,000 بوری وہاں پہ برآمد ہو گئی. تو 16 ماہ میں کیا حکومت, یہ ساری سیاسی جماعتیں اور یہ سارے ادارے جو بھی کوئی بجلی برآمد کر رہا ہے, کوئی چینی جو ہے پکڑ رہا ہے, کوئی جو ہے اسمگلنگ روک رہا ہے, تو یہ 16 ماہ میں کیا سارے سوئے ہوئے تھے؟ یہ وہ سویا ہوا محل تھا کہ اچانک کاکڑ صاحب آئے, انہوں نے محل کو ہاتھ لگایا اور تمام محل جاگ گیا, اوئے ہوئے پکڑو پکڑو چینی, اوئے بجلی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ خدارا ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی, کیا اس کارکردگی کے اوپر میاں صاحب آ کے یہاں پہ کوئی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 2013 سے 18 والا جو ہمارا بیانیہ وہ ہم لے کے چلیں گے. 18 والا جو بیانیہ اگر اسی کو آپ نے شامل کرنا ہے تو پھر آپ وہ جب آپ سی ایم پنجاب تھے اس کا بیانیہ بھی شامل کر لیں. تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا. میرے خیال میں جتنی مشکل حالات معاشی طور پہ اس وقت اس عوام کے ہو چکے ہیں, اور جو 16 ماہ میں ان کے برادر جو چھوٹے بھائی ان کے کر کے گئے ہیں, 3 آم کی پیٹیاں دے کے جو اگلے 30 سال کے لیے عوام کے گلے میں ڈال گئے ہیں, وہ تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا بڑے میاں صاحب کے لیے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اپنے بھائی سے.